ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے۔ یعنی لکھنے میں اور گواہ مقرر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ تمہیں شبہ نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض دینے والا بھول جاتا ہے اور وہ زیادہ کا مطالبہ کر دیتا ہے، تو لینے والا پریشان ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لکھنے میں اور گواہ بنانے میں دونوں کا فائدہ ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو اس کے نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها، یہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ یعنی جو سودے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں لینا دینا ہوتا ہے اور ادھار کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اسے اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بھی، اور خاص طور پر جب بڑے سودے ہوں، تو اس وقت دو آدمیوں کو، نیک صالح لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری بھی غلطی نہ ہو اور لینے والے کی بھی غلطی نہ ہو، کوئی بھول نہ ہو جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے، نہ گواہ کو نقصان دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لکھنے والے اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور نہ کریں، ان کے کام نہ چھڑائیں، بلکہ انتظار کریں جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ان سے لکھوائیں۔ اسی طرح لکھنے والے کو لکھنے کی اجرت نہ دینا، یہ بھی اسے ضرر دینا ہے۔ اسی طرح اگر گواہ کو بلایا جائے گا دوسرے شہر میں گواہی دینے کے لیے، تو سفر کا خرچ اسے دینا ضروری ہے۔ اگر اس موقع پر سفر کا خرچ نہ دیا جائے تو یہ گواہ کو ضرر دینا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یہ کہ نہ لکھنے والا نقصان دے، ضرر دے، اور نہ گواہ ضرر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لکھنے والا فرصت کے باوجود اور فراغت کے باوجود وہ نہ لکھے اور گواہ گواہی دینے کے لیے نہ آئے، یا لکھنے میں تحریف کر دے، تبدیلی کر دے، زیادتی کمی کر دے۔ اسی طرح گواہی دیتے ہوئے الفاظ کو اور معاملات کو بدل دے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہارا فسق ہوگا، یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جسے آیت مدایانہ کہتے ہیں، یہ مکمل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سننے کا انداز یہی ہے کہ جن باتوں پر عمل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیت کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن باتوں پر عمل نہیں ہے تو قرآن پاک سننے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ ہم نے سماعت کیا کہ معاملات میں ہمیں گواہ بنانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے لکھنے کے معاملات کرنے چاہیے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور شرم نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں اور بعد میں نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تھا کہ جب قرض کا لین دین ہو ایک مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لو اور گواہ بنا لو، 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔
لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوئی سفر میں ہو یا کئی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو پھر یاد دہانی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟